لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله يبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ایک قانون دے کر، ایک شریعت دے کر کے بھیجا جس شریعت کے تحت اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اور شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، ایسے مختلف شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اور آخری شریعت جو مکمل کر کے جس کو کامل دین کہا گیا، مکمل ضابط حیات کہا گیا اور مکمل نظام زندگی جس کو کہا گیا، اس کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن پر ہم تمام مسلمان کروڑوں لاکھوں اربوں ان گنت بے شمار درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا خطبے کا موضوع سخن ہے تحفظ شریعت، یعنی شریعت کی حفاظت. جس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی. اب ساری کائنات مل کر کے بھی اس شریعت کو جو ہے مٹانے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ کی ذات، اللہ کی قسم ممبر رسول سے بول رہا ہوں، انشاءاللہ 1000 مرتبہ انشاءاللہ تم ساری دنیا کی اسلام دشمن قوت ساری کی ساری مل کر بھی اس شریعت کو مٹانے کی کوشش کرو گے. میرے الفاظ کو لکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے
اس کو کوئی ساری کائنات مل کر کے مٹا نہیں سکتی. اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے. اس سے پہلے بھی شریعتیں آئی تھی، شریعت موسوی آئی، شریعت ابراہیمی آئی، نوح علیہ السلام کی شریعت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، شریعت داؤدی آئی. داؤد علیہ السلام کو زبور نام سے شریعت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نام سے شریعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے نام سے شریعت دی گئی. اب یہ شریعتیں نامکمل تھیں، اس کو مکمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے ارادہ تھا کہ میں ایک شریعت کو بھیجوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامل اور مکمل، وہ مکمل شریعت ہوگی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کمپلیٹ کر کے بھیجا ہے. اب اس کے اندر کائنات کا کوئی فرد، اس کے اندر یہ جرأت نہیں، وہ اس کی ہمت نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس شریعت کے اندر سے ایک بات کو نکالا جائے اور ایک بات کو اس کے اندر ڈالا جائے. تم کوششیں کر لو، اگر کوئی نکالتا ہے، کوئی ڈالتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اس شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت لے کر کے جاؤ گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرو گے. تم آج ہمارے اس ملک کے اندر ہماری حکومت اس شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. یونیفارم سول کوڈ کے نام سے سارے قوم کے لوگوں کو ایک ہی قانون میں جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے بتائیے، تم کامن سول کوڈ لاؤ گے تو کیسا کامن سول کوڈ لاؤ گے؟ اسلام کی شریعت، اسلام کا قانون ایک ہے، ہندوؤں کا قانون ایک ہے، عیسائیوں کا قانون ایک ہے، سکھوں کا ایک مذہب ہے، ان کا ایک دستور ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کی ایک تہذیب ہے. ہندوؤں کی اپنی تہذیب ہے، کرسچنوں کی اپنی تہذیب ہے، مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے. مجھے بتائیے، تم قانون لاؤ گے، ایک ہی قانون سب کے اوپر تم تھوپنا چاہتے ہو، تو مجھے بتائیے تم اسلامی قانون کو لاؤ گے یا پھر بائبل کے قانون کو لاؤ گے یا پھر گیتا کے قانون کو لاؤ گے؟ کیسا قانون لاؤ گے؟ یونیفارم سول کوڈ یہ پکارا جا رہا ہے. آج جو ہے سارے ملک کے اندر اس بات کا دھنورا پیتا جا رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، اور میڈیا بھی اس کو اچھال کر کے بول رہے ہیں کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ یونیفارم سول کوڈ لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو مٹھایا جائے، مسلمانوں کو مٹھایا جائے، مسلمانوں کو کاٹا جائے. ارے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے خونوں سے تم نے اپنی ہولی کھیلی، آج تم کب تک یہ ظلم کرو گے؟ مسلمان سہتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو میرے بھائیوں، بعد میں جو ہے ہم کسی کو روک نہیں سکیں گے. کامن سول کوڈ، ہم اس شریعت کی حفاظت کریں گے. ہم اس شریعت کے اندر مسلمانوں کا ایک چھوٹا بچہ جو مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، آپ وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کی کوئی جرأت کر سکے، اس شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر سکے. یہ علماء تو دور کی بات ہے، یہ مفتیان دور کی بات ہے، بڑے بڑے ائمہ دور کی بات ہے، معمولی سی معمولی آدمی بھی جو ہے یہ شریعت کے اندر تبدیلی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری شریعت دے کر کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 114 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کامن سول کوڈ کے اوپر یہ ایک آیت میں چن کر کے آپ کے لیے لایا ہوں. آپ اس آیت کے اوپر غور کریں، اس آیت کا معنی مطلب سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو؟ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کے تلاش کرو؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب ایسی نازل کی، ایسی کتاب جو بھیج دی، جو کامل تمہارے پاس بھیج دی گئی.
मुकम्मल किताब है, ये मुकम्मल शरीयत तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया। यहाँ पर शरीयत किसकी चलेगी? शरीयत उसकी चलेगी जिसने इस जमीन को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने आसमान को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने सूरज चांद सितारों को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने इंसानों को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने फरिश्तों को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने जो है जानवरों को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी जिसने जिन्नात को पैदा किया, शरीयत उसकी चलेगी समंदरों को जिसने पैदा किया, पहाड़ों को जिसने जमीन के अंदर गाड़ दिया। मेरे भाइयों, शरीयत उसकी चलेगी। ये कायनात के अंदर मौजूद एक एक जर्रे का मालिक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला। अरे वो शरीयत चलेगी तो उसकी चलेगी, तेरी शरीयत नहीं चलेगी। अमेरिका के ओबामा हो या फिर जो है टोनी ब्लेयर हो या फिर यहाँ के मोदी जी हो, कोई भी शरीयत को बदल नहीं सकता। मुसलमान का बच्चा खामोश नहीं बैठेगा। शरीयत में नहीं, हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए, हम सब्र करें, हमारे हक को छीना गया, हम सब्र करें, हमारे खून से जो है गोलियां खेली गई, हम सब्र करें, हम खामोश रहे, लेकिन शरीयत के अंदर मदाखलत नहीं करना। मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ्फुज़ ये तमाम मुसलमानों का जो है ये जिम्मेदारी है। और बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि हम मुसलमानों को बांटेंगे, मुसलमानों को बांट करके हम हुकूमत करेंगे। तुम क्या समझ रहे हो? मुसलमान आज जमातों में, आज फिरकों में बटे हुए हैं, तो तुम समझ रहे तुम्हारे इस चाल और तुम्हारी इस साजिश से मुसलमान आपस में तलवार उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। अरे इख्तिलाफी मसाइल है, हम अहले हदीस हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम तबलीगी हैं, हम जमात इस्लामी के हैं, ये हमारे अंदर ये फुरोई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है, वो हम आपस में निपट लेंगे। हमारे आपस का ये इख्तिलाफ है, ये हमारे आपस का झगड़ा है। लेकिन शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करोगे, आज देखिए सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। क्या समझ रहे? तुम तो हाथ काटोगे। इस शरीयत की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शरीयत की हिफाजत की अपनी जिंदगी के अंदर। वो शरीयत जो उनके क़ल्ब अतहर पर नाजिल की गई, अपनी जिंदगी में उन्होंने उसकी हिफाजत की। नबी की दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक इस शरीयत की हिफाजत करते हैं, इस शरीयत में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया। अरे ज़कात देने से लोगों ने मना किया, अबू बकर सिद्दीक ने जंग का ऐलान कर दिया, उनके खिलाफ मैं जंग करूंगा। जो ज़कात देने से इनकार करता है, जो नबी के जमाने में एक रस्सी भी ज़कात के तौर पे देता था और आज वो रस्सी देने से कोई इनकार करता है, तो अबू बकर उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। इस तरह शरीयत की हिफाजत हुई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत की हिफाजत की, 10 साल तक खलीफा रहे। कोई जो है दखल अंदाजी शरीयत के अंदर नहीं कर सकता। इख्तिलाफ आता सहाबा में कि मामला ऐसा हो गया, कोई फैसला करने जाते खलीफा खुलफा कोई फैसला करने जाते, दूसरा आदमी उठ जाता कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफा रसूल, आपने जो फैसला किया है ये नबी के फैसले के खिलाफ है, मैंने नबी से ये बात सुनी है, फैसला ऐसा होना चाहिए था, आपका फैसला ऐसा है। खलीफा आंख बंद करके सर को झुका करके नबी की बात को ले लेता और फिर शरीयत की हिफाजत करता। इस शरीयत की तहफ्फुज़ इस तरह से हो जाए। क्या सहाबा, हाँ, हजरत अबू बकर ने इस शरीयत की हिफाजत की, हजरत उमर ने शरीयत की हिफाजत की, हजरत उस्मान ने शरीयत की हिफाजत की, हैदर कर्रार ने शरीयत की हिफाजत की, अमीर मुआविया ने इस शरीयत की हिफाजत की, और एक एक सहाबी ने इस शरीयत की हिफाजत करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। चलो, सहाबा ने शरीयत की हिफाजत की, उसके बाद शरीयत की हिफाजत करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक और बेहतरीन कौम आई, उनके बाद वाली कौम ताबईन की कौम आई। ताबईन, उन्होंने शरीयत की हिफाजत की, किताबें लिख करके और जो है मुकर्रिर तकरीरों के जरिए से, वाज़ और बयान के जरिए से, जंग जिहाद के जरिए से, क़िताल के जरिए से सहाबा ने भी हिफाजत की। जो हमें कत्ल करने आता उसकी जो है, मेरे भाइयों, ये इस्लाम ऐसा टंडा मंडा दीन नहीं है जो तुम अपने आप को, इस दीन को हकीर समझते हो, इस दीन को नाकारा समझते हो, इस दीन को बेकार का दीन समझते हो। नहीं, ये दीन
زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہونا ہے. تم اگر اسلامی سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پسند ہے، نافذ کرو. کامن سول کوڈ سب قرآن کے مطابق سب کے لیے ایک قانون بناؤ. چوری کرے ہاتھ کاٹو، زنا کرا اس کو سنسار کرو، کوئی کسی کا قتل کرا اس کے قصاص میں قتل کرو. کیا یہ پسند نہیں ہے؟ اگر تم قتل کرنے والے کو فوراً جو ہے ثبوت ملنے کے بعد اگر اس کو قتل کی سزا دے دیتے تو قتل کا جو ہے جو زیادہ جو قتل غارتگری جو ہو رہی ہے اس کو تم روک سکتے ہو، اس کو بند کر سکتے ہو. زنا پر سزا دو فوراً. ارے کس طرح سے مسلمان ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، گینگ ریپ کیے جا رہے ہیں. تم نے کیا کیا؟ کیا سول کوڈ بناؤ گے؟ کس طرح کا سول کوڈ بناؤ گے؟ تابعین نے اس کی حفاظت کی. کتابوں کی شکل میں آج الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آج جو ہے اس شریعت کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی، ایک ایک مسئلے کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے. علماء نے جو ہے اپنی محنتوں سے اپنی کاوشوں سے اس اسلام کی حفاظت کی، اس قرآن کی حفاظت کی، اس نبی کی سنتوں کی حفاظت کی. سارے مسلمان ایک ہیں، کبھی ان کو فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر وار کریں گے ایسا مت سمجھنا. جب وار کرنے آؤ گے تو سمجھیں گے. گھر ہے، گھر میں ماں باپ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، باپ بیٹے میں بھی اختلاف آتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف آتا ہے، لیکن بازو والا جب حملہ کرتا ہے میرے بھائیوں، بھائی اپنے بھائی سے دشمنی بھول جاتا ہے، باپ بیٹے سے دشمنی بھول جاتا ہے، بیٹا باپ سے دشمنی بھول جاتا ہے، بہن بھائی سے دشمنی بھول جاتی ہے، بھائی بہن کی دشمنی بھول جاتی ہے. سب مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے کوششوں کو ناکام اور جو ہے نیست و نابود کر دیتے ہیں. جہاں حق کی بات آئے تو میرے بھائیوں حق کے علم بردار حق کو مٹنے نہیں دیں گے، حق کو مٹنے نہیں دیں گے. آج کامن سول کوڈ، پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ. ہم کامن سول کوڈ بنائیں گے، پاکستان میں اس طرح سے ہے، سعودی عرب میں بھی کامن سول کوڈ ہے، پاکستان میں کامن سول کوڈ ہے. ہمیں پاکستان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان ہمارے لیے جو ہے نمونہ نہیں ہے، پاکستان ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، پاکستان ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. شریعت وہی ہے جو اللہ نے نازل کی، جو اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے. شریعت وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا مدینے والے کے فرمان میں. تیسری چیز شریعت بن سکتی نہیں بن سکتی. ارے ہم علماء کو ٹھکرا دیے جب شریعت کے خلاف بات آئی، ہم نے ائمہ کو ٹھکرایا جب شریعت کے خلاف بات آئی. تم چائے بیچنے والے آج تم جو ہے شریعت کو بدلنا چاہتے ہو تو کیا مسلمان خاموش بیٹھے گا؟ چائے بیچنے والے آج تمہاری قسمت جاگ اٹھی اور مسلمانوں کی قسمت پھوٹ گئی. مسلمانوں پہ ظلم ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ٹوٹ رہے ہیں. طلاق کے نام پر کوئی اور کچھ عورتیں بتاتے طلاق لے کر کے جو ہے کورٹ میں گئے، ہمیں طلاق کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. شریعت نے جو طریقہ بتا دیا ہے اس طریقے کو قبول کرنے والی عورت ہی مسلمان ہے، مومنہ ہے. جو شریعت کے خلاف جاتی ہے اس کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم عورتوں کو لے کر کے جاتے ہو، عورتوں کو لے کر کے جاتے ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت اس طرح سے جو ہے قرآن کے اور شریعت کے خلاف جا کر کے کورٹ میں جو ہے کیس دائر کری ہو. یہ سازشیں ہیں، یہ سازشیں ہیں مسلمانوں. میری ماں بہنوں سوچو، یہ طلاق کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ضرور ہے مرد حضرات، نوجوانوں اور تمام حضرات سے گزارش ہے یہ طلاق جو ہے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. یہ زبان کو اپنے لگام دے کر کے رکھو. بات آ گئی سری بات پہ طلاق طلاق طلاق، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. آج میڈیا میں یہی پکارا جاتا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ انہیں بیٹھے بیٹھے 3 طلاق دے دیا تو عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. نہیں، طلاق کا سسٹم جو ہے یہ اسلام، یہ شریعت یہ نہیں بتاتی کہ 3 طلاق ایک وقت میں دے دو. نہیں دے. آپ اسلام کا مطالعہ کریں. میڈیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارے اسلامی تعلیمات کو پڑھے، اسلامی شریعت کو پڑھے، قرآن کے تعلیمات کو پڑھے، نبی
کو معلوم ہوگا کہ شادی کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور کیا بولتے ہیں حلالہ کے بارے میں، حلالہ کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ حلالہ حرام ہے، حلالہ حرام ہے، ہم مانتے ہیں، اگر کوئی کرتے ہیں یہ اپنا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ دخل اندازی نہ لیں۔ حلالہ حرام ہے، حلالہ کے بارے میں سوال اٹھاتے ہو، 3 طلاق کے بارے میں سوال اٹھاتے ہو۔ 3 طلاق ہے لیکن ایک وقت میں مسلمانوں نہیں دینا چاہیے۔ شریعت نے جو طریقہ دکھایا، جو وے آف طلاق، وے آف ڈیورس، جو اسلام بتا رہا ہے، جو شریعت بتا رہی ہے، وہ 3 مہینوں کے اندر 3 طلاق دینی چاہیے۔ حالت طہر کے اندر، حالت حیض میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، ایک طریقہ ہے۔ اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ حکومت کی دخل اندازی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کامن سول کوڈ کو؟ کوئی بھائی بولیے، زور سے بولیے، کوئی کامن سول کوڈ کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کریں گے۔ ہم اسی سول کوڈ کو، اسی شریعت کو پسند کریں گے جو شریعت نے اللہ ہمارے لیے دے کر کے بھیجا۔ اس کے علاوہ کوئی اور شریعت کا جو ہے یہاں گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان اس کو لے لیں گے۔ مسلمانوں کے اندر غلطی ہے، مسلمانوں کا قرآن کے اوپر عمل نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت اس کے اندر دخل اندازی نہیں دے سکتی۔ کہتے ہیں سعودی عرب میں بھی کامن سول کوڈ ہے، ہاں لگائیے، سعودی عرب جیسا کامن سول کوڈ لگائیے، ہمیں جو ہے اس ہم جو تیار ہے، ہمیں جو ہے منظور ہے، کیونکہ سعودی عرب میں جو کامن سول کوڈ جو لگایا گیا وہ اسلامی شریعت کے مطابق، وہاں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ غیر سعودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہاں پر چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر وہاں پر کوئی قتل کرتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آج جو ہے ابھی نئی بات ہے، نئی خبر میں آپ کو سناتا ہوں، جو وہاں کا بادشاہ سلمان ہے، جو حاکم ہے، جو حکمران ہے، ان کا بھتیجا، ان کے بھتیجے نے ایک جو ہے قتل کر دیا تھا، وہ اپنے دوست کو جو ہے بندوق کی گولی سے اس نے اس کی جان لے لی۔ ان کا فیصلہ چل رہا ہے، حکومت نے جو ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو ہے بادشاہ، وہ رائل فیملی، ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، انہوں نے دولت کے ڈھیر دور کیے، بھائی جو ہے یہ دیت لے کر کے، یہ مال لے کر کے تم معاف کر دو، لیکن وہ مرنے والے کے گھر والے وہ مال لینے سے، دیت لینے سے انکار کر دیا، کہا معاف کر دو، معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے لوگوں نے چاہا کہ وہ بھی قتل کر دیا جائے، فیصلہ ہو گیا، سلمان کی طرف سے، اپنا سگے بھائی کا بیٹا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، چاہے تو بھتیجے کو بچا سکتا ہے، قانون کو بدل سکتا ہے، لیکن مسلمان وہ ہے، حاکم وہ ہے، حکمران وہ ہے جو اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جاتا۔ کہا میرا بھتیجا ہے، کوئی بات نہیں، قتل کر دو۔ قتل کرنے کا حکم دے دیا، قتل کی سزا قتل لگاؤ۔ پردے کا حکم ہے، پردہ کراؤ سب کو۔ تم کامن سول کوڈ بنا کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کے چہروں سے پردہ نکالنا چاہتے ہو، نقاب نکالنا چاہتے ہو، بے نقاب کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو لے جا کر کے جو ہے مورتی کے سامنے سجدہ کرانا چاہتے ہو، یا پھر کیا کرانا چاہتے ہو؟ کامن سول کوڈ کس طرح سے کرو گے؟ مسلمان ہے، گوشت کھاتا ہے، ارے گائے کا گوشت چھوڑ دیجئے، بکرے کا گوشت میں کھاتا ہوں، برہمن ہوٹل میں مجھے جانا ہے، برہمن ہوٹل میں جا کر کے میں کہتا ہوں کہ مجھے گوشت چاہیے، مجھے مٹن چاہیے، دیں گے آپ دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن نان ویج ہوٹل ریسٹورنٹ پہ جا کر کے آپ بولو کہ بھائی مجھے جو ہے ویجیٹیرین ہونا ہے تو نہیں ملے گا، وہ ہوٹل نان ویج ہے، مسلمان کی ہوٹل ہے، وہ گوشت بیچتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ کس طرح سے تم جو ہے کامن سول کوڈ بناؤ گے؟ میرے بھائیوں یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں اسلاف کی جو ہے قربانیاں، ان کے جو ہے خون سینچنے کی وجہ سے یہ اسلام، یہ شریعت آج یہاں تک پہنچی ہے۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حد تک
یہ کوشش کرنا ہے کہ اس اسلام کی، اس شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ تم شریعت کی حفاظت نہیں کرو گے، اس کو جو ہے معمولی چیز چھوڑ کر کے چھوڑ دو گے، اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے عملوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے باتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے صبح کو جانتا ہے، ہمارے شام کو جانتا ہے، ہمارے سونے کو جانتا ہے، ہمارے جاگنے کو جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ شریعت کی حفاظت میں جان چلے جائے کوئی بات نہیں، جان چلے جائے، مرنا ایک دن ہے، تم میدان جنگ میں جا کر کے لڑو، تمہاری موت نہیں آئی، تم زندہ بچ کے واپس آؤ گے، غازی بن کر کے، غازی بن کر کے آئیں گے۔ میدان جنگ میں جا کر کے لوگ لڑ کے بھی زندہ باقی ہو کے آئے، ان کی موت کا وقت نہیں آیا، موت کا وقت آ گیا، تم گھر میں بھی مرو گے، موت کا وقت آ گیا، گھر میں بھی مرو گے، مسجد میں بھی مرو گے، بازار میں بھی مرو گے، جہاں میری آپ میری موت لکھی ہوئی ہے وہیں پہ مجھے مرنا ہے، اور کس جگہ پہ میری موت آنے والی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت سے مت کترائیے، موت سے مت ڈریے، اللہ کی شریعت کے لیے۔ آج سارے مسلمان جو قبروں پہ جاتے وہ بھی ایک ہو گئے، جو توحید کے علمبردار ہیں وہ بھی ایک ہو گئے، جو کچھ اور عقیدہ رکھتے وہ بھی ایک ہو گئے، مسلمان سارے ایک ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہندوستان کا ایک ایک فرد دستخط کرے گا، ایک ایک عورت دستخط کرے گی۔ دستخطی مہم جو شروع ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیپر آئیں گے، اس کے اوپر دستخطیں کرنا ہے۔ یہ کام جو ہے انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے، سارے ہمارے خصوصاً ہمارے ضلع کے اندر، دوسرے ضلعوں کے اندر، دوسرے ریاستوں کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن آج ہمارے ضلع کے اندر یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ تو میری درخواست ہے، یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں بھرپور تعاون کریں۔ میرے بھائیو، دین کے لیے کچھ تو کرو یارو، کچھ تو کرو۔ یہ دین مٹ رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، اس دین پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنے گریبانوں کو چھپا رہے ہیں، ہم اپنے گریبانوں کو بچا رہے ہیں، دین ہمارے سامنے لٹ رہا ہے، میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لٹ رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، بہرحال یہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ کامن سول کوڈ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس عنوان پر جو ہے خطبہ دینے کا جو ہے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک قسم کا حکم ہوا ہے، تو وہی جو ہے موضوع لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، نماز کے بعد میں آپ بات کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ اگر آپ کو اس میرے اس خطبے کے اندر بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ جو ہے پھر سے آپ پوچھ کر کے کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس شریعت کی حفاظت کرنا ہے، اس شریعت کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، اپنی ایک اس کے اندر دخل اندازی کرنی ہے۔ کوئی آیا نبوت کا دعویٰ، مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، جھوٹے نبی آئے، ان کے دور میں جو ہے جو علماء تھے ان لوگوں نے پکڑا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کو سزائے موت دے دی۔ ہاں، آج بھی نبی تو نبی لوگ خدا بن بیٹھے ہیں کہ شریعت لکھنے بیٹھ گئے کہ نہیں جی یہ نہیں چلے گا، یہ طلاق عورتوں پہ، عورتوں کے اوپر اتنی ہمدردی تمہارے کو مسلمان عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے؟ مسلمان عورتوں سے ہمدردی ہے؟ ارے بھائی، اپنے بیوی کے اوپر جو ہمدردی نہیں کر سکتا تو تمام عورتوں کے اوپر کیا ہمدردی کرے گا؟ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو سارے انسانوں کی، ہندوستان کے عوام کی کیا حفاظت کریں گے؟ مسلمانوں کے صبر کے پیمانے کو لبریز مت ہونے دو۔ صبر ایک حد تک کرتا، حد جب پار ہوتی ہے تو میرے بھائیوں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش، آپ کو جو ہے قانون ہونا ہے اور جو ہے صحیح جو ہے آپ کو جمہوریت چلانی ہے، تو میرے بھائیوں آپ جو ہے جیسا کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ